آصف والا پوسٹ پہ حملہ کریں۔ دن کے 11 بجے کمپنی چلتی ہے اپنے اسمبلی ایریا سے، اور ایسا اٹیک کرتی ہے میجر توفیق مرزا کی کمانڈ میں کہ دشمن بھی کہنے پر بعد میں مجبور ہوا۔ بریگیڈیئر بنت سنگھ نے ہمارے کمانڈر کو بتایا بعد میں کہ آپ کا حملہ جو بریگیڈ کا تھا آصف والا پوسٹ پہ، وہ دا گیلنٹ ون، عظیم پلٹن کی نشانی۔ بارہ جوان شہید ہوئے، امتیازی سند دی گئی، میجر توفیق مرزا زخمی ہو کے لوٹے، نائب صوبیدار اوصاف کو بھی امتیازی سند ملی۔ لیکن کیا حملہ تھا؟ دشمن ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ۔ یہ جو خاص عنصر ہے بے تیغی کا، جس میں جذبہ، جوش، شعلہ، چنگاری اٹھ پڑتی ہے انسان کے بدن میں، اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے، وہ ایک عظیم نمونہ چھوڑ کے جاتی ہے۔ مومن ہے تو کرتا ہے، کیوں نہ ہو مومن؟ ہماری پلٹن دا گیلنٹ ون اللہ کے حکم پر چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، اگر تمہارا ٹاکرا دشمن کی بڑی جماعت سے ہو جائے، فاثبتوا، پس ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس چیز کا نمونہ اگر کسی کو یاد ہو اور دیکھنے والوں کو فیل ہوا ہو، تو آپ کی پلٹن دا گیلنٹ ون 22 ستمبر کے دن ڈوگرائی اٹیک پر یاد ہوگا، جب براوو اور ڈیلٹا کمپنی لانچ ہوئیں دن کے 12 بجے، بعد میں HR 12:15 پر کر دیا گیا۔ آج آپ محسوس کر سکتے ہیں، 22 ستمبر کا دن ہو، 12:15 بجے کا ٹائم ہو، دشمن ڈوگرائی میں قدم جما چکا تھا BRB کے پرلی طرف، اور آپ کی پلٹن کو حکم ملتا ہے ٹوٹ پڑو ان پر۔ سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن پلٹنیں اپنے نام، اپنے ٹریڈیشنز، اپنے حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شرکار ہو کر ٹوٹ پڑتی ہیں آبجیکٹو پہ۔ آج بھی ہم میں غازی موجود ہیں 65 وار کے، جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کی عمر لگ بھگ ابھی کوئی 82-83 سال کی ہوگی۔
لیکن مجھے اپنی سروس میں یاد نہیں ہے کہ کوئی 6 ستمبر ہو اور یہ یہاں نہ موجود ہو۔ ہر انسان کو اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں، سرکاری کام ہوتے ہیں، لاکھ بہانے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے جو 22 ستمبر 1965 کو دوگرائی ولیج میں ہوا۔ میں آپ سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور سٹینڈنگ اوویشن دیں ڈی آئی جی سکندر شاہین کو۔ کون بول دشمن پر گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، بہت سخت فائر آ رہا تھا، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ساتھی گرتے رہ گئے پیچھے، لیکن قدم نہیں رکے، قدم چلتے رہے، دوڑتے رہے آبجیکٹو کی طرف، مشن کی طرف، مشن کے حصول کے لیے چلتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے کمپنی کمانڈر کیپٹن ظہور الاسلام آفریدی نے جام شہادت نوش کیا اس حملے میں۔ ستارہ جرت ان کو ملا، اور مجھے آج بھی یاد نہیں ہے کہ کوئی 6 ستمبر کا فنکشن ہو اور کرنل طیفور الاسلام آفریدی، اللہ ان کو بخشے، اور ان کی فیملی اس جگہ پہ موجود نہ ہو ہر 6 ستمبر کو۔ میں سب سے چاہوں گا کہ کھڑے ہو کے کرنل طیفور الاسلام آفریدی کی فیملی کو خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ جذبہ آپ کے جذبوں کو سلام ہے، تمغہ جرت کو، جبکہ وہ ایک براؤننگ مشین گن لے کے ٹوٹ پڑا جلے ہوئے باغ کے ساتھ دشمن کے پوسٹ اور ٹینک پر۔ کون بھول سکتا ہے؟ ایسے بہادر جوانوں کی ماؤں کو سلام۔ الحمدللہ آج بھی ہم وہی ہیں، دا گیلنٹ ون وہی ہے، اسی جوش، اسی جذبے، اسی چنگاری کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہتی ہے۔ الحمدللہ کون بھول سکتا ہے مناوا پولیس اسٹیشن کے کردار کو؟ جب رات کو ہم پہنچے مناوا تو پولیس اسٹیشن والے ہمارے ساتھ۔ کون بھول سکتا ہے مناوا کے اس عظیم بزرگوں کو جو رات کو کھانا پہنچا دیا کرتے تھے اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے جوش کے ساتھ؟ کون بھول سکتا ہے ان کو؟ ان سب کو میری طرف سے سلام ہو ہمیشہ۔ پلٹن کیا ہے؟ کوئی مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ کیا پلٹن ہوتی ہے؟ میں نے کہا پلٹن وہ ہوتی ہے جب تم 6 ستمبر والے دن ادھر پہنچو، دیکھو، پھر آپ کو پتہ لگے گا پلٹن ہوتی کیا ہے۔ حکم تھا کووڈ ہے، فنکشن نہیں ہوں گے، حکم تھا سیکیورٹی ایشوز ہیں، فنکشن نہیں ہوگا، لیکن پلٹن کو کوئی روک سکا ہے آج تک؟ کوئی طوفان، کوئی چٹان پلٹن کو نہیں روکنے دیتی۔ کیوں؟ جذبہ، جوش، اور یہ ٹریڈیشن، روایت،
اسی کی بنیاد پر پلٹنیں کھڑی ہوتی ہیں، مورال کے اوپر، اس چنگاری پہ، اس جوش پہ، اس جذبے پر۔ الحمدللہ آپ کی پلٹن دا گیلنٹ ون ہمیشہ اپنے مشن پہ ڈٹی رہی، خواہ قطر کی جنگ ہو، خواہ بلوچستان ہو، خواہ کشمیر ہو، خواہ سیاچین ہو، اور سیاچین کے کئی ہیروز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، خواہ پھر وزیرستان ہو، بنیر ہو، کوئی محاذ، کوئی جگہ، کوئی مشن ہو، یہ پلٹن الحمدللہ ہمیشہ سر بلند کر کے اپنے مشن پر قائم و دائم رہی، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ کہنا کہ کووڈ ہے، میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ پوری احتیاط کریں۔ اللہ ہم سب کو اور باقی سب کو اپنے خاص الخاص حفظ و امان میں رکھے۔ میں کمانڈنگ آفیسر 1 بلوچ کرنل عزیز ترین اور تمام آل رینکس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کاوش کو انہوں نے آج کے ایونٹ کو کیا۔ میں شکر گزار ہوں تمام مناوا کا اور تمام ہمارے ساتھی پڑوسی جو پرلی طرف ہیں۔ میں شکر گزار ہوں مناوا پولیس کا۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو اپنے ذاتی کام چھوڑ کے، سرکاری ہوں یا ذاتی زندگی کے ایکٹیویٹیز چھوڑ کے یہاں پہنچے اور سلام پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا اپنے ان شہیدوں کو جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک ہماری پلٹن کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ اپنے مشن پہ قائم و دائم رکھے۔ آج الحمدللہ پلٹن ریگستان کے علاقوں میں گئی بھی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وزیرستان کے 3 سال کے بعد وہ بہت جلد اپنے نئے مشن پر مضبوط اور ثابت قدم ہو جائے گی۔ 1st بٹالین دی بلوچ ریجمنٹ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔